سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لگایا گیا ٹیرف ڈراؤنا خواب بن گیا۔ 3723 کھرب روپے یعنی 1 ٹریلین پاؤنڈ سالانہ کی عالمی لگژری انڈسٹری اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹیرف، آسمان کو چھوتی قیمتیں اور گرتی ہوئی طلب نے اسے مکمل طوفان کی لپیٹ میں لا کھڑا کیا ہے۔ لندن کے بانڈ اسٹریٹ سے لے کر پیرس کے چیمپس ایلیزیز تک مشہور برانڈز جیسے لوئی وٹن، گوچی اور بربری اپنی چمک کھو رہے ہیں۔ سوئس گھڑیوں کی برآمدات میں 8.2% کمی۔ نئی نسل کے صارفین نئے کپڑوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی لگژری گڈز کمپنی لوئی وٹن موئٹ ہینسے کے فیشن اینڈ لیدر گڈز ڈویژن کی آمدنی رواں سال کی پہلی سہ-ماہی میں 5% کم ہو گئی، جو مسلسل تیسری سہ-ماہی ہے جب فروخت میں کمی دیکھی گئی۔ یہ کووڈ کے بعد پہلی بار ہوا۔ کمپنی کے حصص کی قیمت 7% گر گئی۔ کیرنگ اور گوچی کی مارکیٹ ویلیو گزشتہ ایک سال میں تقریباً آدھی رہ گئی، جس کی بنیادی وجہ اس کے اہم برانڈ گوچی کی فروخت میں 25% کمی ہے۔ برطانیہ کا واحد بڑا فیشن برانڈ بربری بھی مشکلات کا شکار ہے۔ امریکی کمپنی کیپری ہولڈنگز نے ورساچے کو اٹلی کی پراڈا گروپ کو 5 کھرب روپے یعنی 1.1 ارب پاؤنڈ میں فروخت کر دیا، جو اصل مانگی گئی قیمت سے تقریباً آدھی ہے۔ فیڈریشن آف سوئس واچ انڈسٹریز کے مطابق فروری میں سوئس گھڑیوں کی ہول سیل برآمدات کی قیمت 7 کھرب روپے یعنی 1.82 ارب پاؤنڈ رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.2% کم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 10% امپورٹ ٹیرف کی وجہ سے 231 کھرب روپے یعنی 82 ارب ڈالر کی ہیرے کی صنعت تقریباً ٹھپ ہو چکی ہے۔ چین، جو لگژری انڈسٹری کا انجن ہے، گزشتہ ایک سال سے معاشی سست روی اور ہاؤسنگ بحران کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں صارفین نے اپنے اخراجات کم کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 10% ٹیرف نے امریکہ، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی لگژری مارکیٹ ہے، اس میں طلب کو متاثر کیا ہے۔ اگر یورپی فیشن اور لیدر گڈز پر 20% اور سوئس گھڑیوں پر 31% ٹیرف مکمل طور پر نافذ ہوا تو قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ ہرمز نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی 2025 سے امریکہ میں اپنی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں ٹرمپ ٹیرف پریمیم شامل کرے گا۔ برطانیہ کی سابقہ حکومت کے فیصلے سے سیاحوں کے لیے ٹیکس فری شاپنگ ختم ہو گئی، جس سے لندن کے اعلیٰ دکانداروں کو 238 ارب روپے یعنی 640 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا، جو 2023 میں 400 ملین پاؤنڈ تھا۔ لگژری برانڈز نے کووڈ کے بعد قیمتیں اتنی بڑھا دیں کہ اب بہت سے صارفین لگژری کے تصور کو مسترد کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں بیشتر امریکی شہریوں کو معیشت کے بدتر ہونے کا خدشہ ہے۔ 44% امریکی ٹرمپ کے بطور صدر کارکردگی سے مطمئن، جبکہ 51% کا عدم اطمینان کا اظہار۔ معیشت پر 55% شہریوں کا ٹرمپ پالیسیوں پر اظہار ناپسندیدگی، 43% مطمئن۔ تازہ ترین اکنامک سروے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ محصولات، افراط زر اور سرکاری اخراجات سے نمٹنے پر وسیع عدم اطمینان کے درمیان اپنے صدارتی دور کے بدترین اقتصادی نمبر حاصل کیے ہیں۔ سروے میں پایا گیا کہ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کے ساتھ آنے والی معاشی امید پرستی کا فروغ ختم ہو گیا۔ اب زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ 2023 کے بعد کسی بھی وقت کے مقابلے میں معیشت بدتر ہو جائے گی اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں مایوسی کی طرف ایک تیز موڑ ہے۔ ملک بھر میں 1000 امریکیوں کے سروے میں 44% نے ٹرمپ کی بطور صدر کارکردگی کو سراہا ہے اور 51% نے ناپسندیدگی ظاہر کی ہے، جو 2020 میں صدر کے عہدہ چھوڑنے پر CNBC کی حتمی ریٹنگ سے قدرے بہتر ہے۔ تاہم معیشت پر سروے میں ٹرمپ کو 43% منظوری اور 55% ناپسندیدگی دکھائی گئی۔ کسی بھی پول میں یہ پہلا موقع ہے کہ وہ صدر رہتے ہوئے معیشت پر خالص منفی رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے محصولات کے اعلان کے نتیجے میں بازاروں میں ہلچل مچنے سے پہلے میٹا کارپوریشن کے مارک زکربرگ، اوریکل کارپوریشن کے CEO سفرا کیٹر اور جے پی مورگن کے چیف ایگزیکٹو افسر جیمی ڈیمن سمیت دیگر افراد نے اربوں ڈالر کے حصص فروخت کر دیے۔ سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران سب سے زیادہ حصص فروخت کرنے والوں میں زکربرگ بھی شامل تھے، جنہوں نے 11 لاکھ شیئر 733 ملین ڈالر مالیت کے فروخت کیے، جبکہ سفرا کیٹنز نے 38 لاکھ حصص 705 ملین ڈالر مالیت کے فروخت
کیے۔ سب سے بڑے امریکی بینک کے سی ای او ڈیمن نے اس سہ ماہی کے دوران $234 ملین کے حصص فروخت کیے۔ بلوم برگ کے مطابق ان کی مجموعی مالیت $3 بلین ہے۔